اچھا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ بیماریوں سے مر رہے ہیں، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. پہلے آپ کے ہاں 90s کے اندر جو آپ دیکھتے ہو نزلہ، زکام، ڈائریا، جزام، ٹی بی، اس سے لوگ مرتے تھے. اب آپ کو تقریباً کوئی 20 بیماریاں ایسی اور آ کے لگ گئی ہیں جس کا مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لگی کیسی ہے. آپ نوٹس کریں کہ آپ کو چیسٹ انفیکشن بار بار ہو رہا ہے، آپ کو الرجیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، آپ کے ہارٹ اٹیکس بہت زیادہ شروع ہو گئے ہیں، کڈنی فیلئر بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے، ایون آٹزم بہت زیادہ اسٹارٹ ہو گیا ہے. یہ ایسی بیماریاں جو آتی جا رہی ہیں. شوگر بہت زیادہ ہو گیا ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں یہ پہلے 90s میں نہیں تھی، صرف 3 سے تھی. لیکن جو انڈسٹری تھی نا فارماسیوٹیکلس کی، اس کو اس چیز کا پتا تھا کہ جو لوگ ٹیسٹ بڈس ڈیولپ کر لیتے ہیں چیز، اس کا نشہ چڑھ جاتا ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں یہ نشہ کب ہمیں لگ گیا. سٹارٹنگ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو لوگ گنے سے جو ہے وہ باقاعدہ گڑ بنایا کرتے تھے، اور گڑ جو ہے وہ میرے اور آپ کے آباء و اجداد کھاتے ہیں، جس سے میرا وجود پہلے سے ہی میرا سیل آلریڈی ایکٹیو ہے کہ یار یہ گڑ کھانا جو ہے میرے جو آباء و اجداد کھاتے تھے اور وہ مجھے کوئی نقصان نہیں دے رہا تھا. گورے کو یہ اندازہ ہوا کہ یار اس پہ کوئی ایسی انڈسٹری لگائی جائے کہ ان سے پیسے کھینچے جائیں. انہوں نے اپنی انڈسٹری لگا دی. اس انڈسٹری لگانے سے کیا ہوا کہ انہوں نے چینی بنانا شروع کر دی. اب چینی میں کوئی لے ہی نہیں رہا تھا ان سے چینی، کیونکہ سارے گڑ کھاتے تھے. انہوں نے مفت دینا شروع کر دی. جب یہ ٹیسٹ بڈ کو ڈیولپ ہو گئی، ہمیں چینی اچھی لگنے لگی، ہم اس کے عادی ہو گئے، ہمیں نشہ چڑھ گیا، انہوں نے ہمیں اس کے اندر ایڈ کر دیا. اور پھر اس پہ کمپین چلانی شروع کر دی کہ بھئی یہ ایک تو یہ ہے کہ جتنا چاہو اتنا لے سکتے ہو، اس کو کنٹرول کر سکتے ہو، اور اس میں کیا کیا چیزیں دے سکتے ہیں. ساتھ میں انہوں نے باقاعدہ کوشش کی کہ اس کے ساتھ کوئی چائے ایسی بنائی ہے، اور چائے کے لیے یہاں پہ سٹارٹنگ کے اندر مزدوروں کو یہ چائے پلائی جاتی تھی، جس سے وہ ایڈکٹ ہو جاتے تھے اور کام زیادہ کرتے تھے. انہوں نے اس کو چینی کو چائے بنائی اور مزدوروں کو یہ ڈالی. آج میں اور آپ صبح کا ناشتہ بغیر چائے کے کرتے ہی نہیں، یہ ایڈکٹ ہو گئے ہوں گے. اب یہ جو موڈیفیکیشن ہو رہی ہیں چیزیں، اور جو چیزیں پروسیس کے اندر ہو کے آتی ہیں، یعنی میکرونائز فارمولے کے تحت، وہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے زہر قاتل ہے، اور ہم وہ کھاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک انسولین ہوتی تھی، یعنی ایک پولیس والا ہوتا تھا، اس کو پتا ہوتا تھا کہ لیور کو بھی انرجی دینی ہے، اس کو پتا ہوتا تھا کہ دل کو بھی انرجی دینی ہے، اس کو پتا ہوتا تھا کہ کڈنی کو بھی انرجی دینی ہے، اس کو پتا ہوتا تھا کہ وجود کو بھی انرجی دینی ہے. وہ آپ انسولین لا کے سب کو انرجی دیتے تھے. اب آپ نے کیا کرنا شروع کیا جی؟ چینی بھی شروع کر دی، پتی بھی شروع کر دی، اور ایون برائلر چکن بھی شروع کر دیا، اور آپ نے آج کل فارمی فش بھی شروع کر دی، اور پھر ہم نے اس کے اوپر برگر کی جو چیزیں ٹاپ اپ کرنے شروع کی. تو میرا وجود کنفیوز ہو گیا کہ میں کس کو پکڑوں کس کو نہ پکڑوں، کیونکہ ساری چیزیں اس کے لیے نہیں تھی. وہ ایک چیز کے اندر اپنی اسکل کو ڈیولپ کرتا ہے تو دوسری چیز آپ نئی چیز کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا وجود جو ہے اس کی ڈائیورسیفائڈ قسم کی انرجی جو ہے وہ آنا جانا شروع ہو گئی، انسولین کم پڑ گئی. آپ دیکھتے ہو کہ اس کنڈیشنز کے حساب سے پھر نیا کام ہونا شروع ہوا. لوگوں کو شوگر ہونا شروع ہو گئی. لوگوں کو شوگر ہوئی تو پتہ لگا کہ شوگر کے ساتھ ہمارا انوائرمنٹ گندا ہو گیا، ہمارا جو ہے چیسٹ او پی ڈی ہونا شروع ہو گیا. اس سے ہم فارغ ہوئے تو پتہ لگا اس کو الرجی ہے، سیزنل الرجی ہے یا سادی الرجی ہے، وہ شروع ہو گیا. اب ہم کوئی ایسی چیز بنانے شروع کی انڈسٹری نے جس سے کہ میں اور آپ کہیں کہ یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے. میرا مائنڈ سیٹ ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ میں اور آپ آٹو پہ لگے ہوئے. صبح کے ٹائم پہ ہمارے ناشتے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 2 انڈے، 1 پراٹھا، 1 کپ چائے. بس یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو میرا برین کہتا ہے بس یہ ناشتہ ہے. ناشتے 1000 قسم کے ہو سکتے ہیں. ایون ناشتہ نہیں بھی کرے تو بہتر ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ یہ چیزیں کھاتے ہیں اور ساتھ میں آپ کبھی فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں تو آپ کا شوگر کا سپائکس بڑھ جاتا ہے. اور جب شوگر کا سپائکس بڑھتا ہے نا سر، یہاں سے آپ کی شوگر ہونا سٹارٹ ہوتی ہے. آپ ایسی چیز کھائیں جس سے کہ سپائکس جو ہے شوگر کا وہ بڑھے گا، آپ لمبی زندگی جیئیں. جو شرع بات ہے، وہ جو ریسرچ کے مطابق بتا رہے ہیں، وہ صرف ایک ہی ہے. وہ یہ ہے کہ جو چیزیں میرے آباء و اجداد کی نہیں تھی، وہ انڈسٹری نے مجھے اس کے اندر جو ہے ایڈٹ کیا ہے. اب میں انڈسٹری کا بندہ ہو گیا ہوں. ہر وہ چیز نئی ڈیولپ کر کے مجھے دیتے ہیں اور مجھے نقصان پہنچاتے ہیں. یاد رکھیں جتنی سادی خوراک ہے اس کو جب آپ مشین سے پروسیس کریں گے اور کہیں گے آپ میکرونائز فارمولے کے تحت لے کے آئے ہیں، آپ اپنی زندگی کے دن کم کر رہے ہیں. ہم نے ایکسرسائز چھوڑ دی ہے، ہم ریگولرلی ریشمنٹ نہیں لیتے،
फूड आपके पास जबरदस्त आ गया जिसके अंदर सारा सोना यूरिया या दूसरा यूरिया आप डालते हैं उसके अंदर, और एक फ्रूट जो से तकरीबन 6 महीने में पकता था आजकल वो तकरीबन 1.5 महीने में पकता है। आप मुझे ये बताएं कि उसके अंदर आप खा क्या रहे हैं और ले क्या रहे हैं। अब जो अगर आप दुनिया को देख लें तो अब सारी दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ दोबारा वापस आ रही है। इस चीज़ का ये प्रूफ है कि ऑर्गेनिक ही आपकी ज़िंदगी है। पहले 110 साल लोग जिया करते थे, आजकल 45 से 50 में ज़िंदगी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने अपनी ज़िंदगी को लंबा चलाना है तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको चीख के कह रही हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक, जैसे ब्राइलर, जैसे कि बर्गर्स, कि मुझे खाओ, अपने पे कंट्रोल करो ताकि आपका ज़हनी इस्तेताद बेहतर हो, आप फैसले अच्छे ले सकते हो और अच्छी ज़िंदगी गुजारो। आज का मैसेज सिंपली इज़ दैट कि हमें दोबारा ऑर्गेनिक पर आना पड़ेगा। और आप क्या ऑर्गेनिक ले रहे हैं?